اور رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے 2 حج کر لیے اور 2 عمرے کر لی. 2 حج 2 عمرے. تو بے شک اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم، جو اللہ نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمائے. اور 20ویں رمضان سے ہی 20ویں روزے سے ہی شب قدر شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہمارے پاس تو الفاظ نہیں، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا جسم، ہماری زندگی اس قابل نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکیں. اس کی بے شمار نعمتیں. اور پھر یہ رمضان المبارک کا بہت ہی فضیلت والا مہینہ. ہر وقت آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے، پروردگار تیرا شکر ہے. پہلے الفاظ یہی نکلے، اس سے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے اور نعمتوں میں برکت ہو جاتی. رمضان المبارک کا آخر عشرہ شروع ہونے والا ہے. 20ویں روزے سے شب قدر بھی شروع ہو جائے گی اور 20ویں روزے سے اعتکاف بھی شروع ہو جائے گا. تو رمضان المبارک کے روزے، سحری، افطار، تراویح، قرآن کریم کی تلاوت اور پھر شب قدر کی عبادت اور اعتکاف اور شب قدر کی دعا، تو یہ ہمارا ورد رہے. اور گناہوں سے احتیاط، اجتناب، پرہیز رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے شروع رات سے آخر رات تک جو عبادت کرے گا، آپ الفاظ پہ غور کیجئے، رمضان المبارک کی شروع رات سے آخر رات تک جو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وہ اجر کا مستحق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی توفیق دے. جو اعتکاف کرتے ہیں ان کو بھی بہت ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے. اس نے ہمارے اوپر بہت زیادہ عبادتوں کا بوجھ نہیں ڈالا. اس نے ہمیں بہت آسان عبادتیں عطا فرمائیں. اور اعتکاف بھی حالانکہ سنت مؤکدہ ہے، بہت ثواب ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے. کفایہ کا مطلب ہر ایک انسان پر اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے. پورے شہر میں اگر کوئی 1 یا 2 آدمی اعتکاف کر لیں گے تو تمام شہر والے گناہ سے معاف ہو جائیں گے. یہ ہے کفایہ کا مطلب. 20ویں روزے کو اعتکاف کی نیت سے افطار سے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جائیں اور مغرب کے فوراً بعد سے اعتکاف شروع، اور آخر کے 10 دن جو اعتکاف کے ہیں، جب عید کا چاند نکلے گا تب اعتکاف ختم ہوگا. اللہ کی عبادت کے نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، دنیا داری کو چھوڑ دینا. اور اس میں روزہ شرط ہے، روزہ بھی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزہ نہ رکھیں اعتکاف کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے 2 حج کر لیے اور 2 عمرے کر لی. 2 حج 2 عمرے.
تو بے شک اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم، جو اللہ نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمائے، اور 20ویں رمضان سے ہی، 20ویں روزے سے ہی شب قدر شروع ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل فرماتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کو ہماری طرح عبادتوں کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی شان بہت اعلیٰ ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخر عشرہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، اور پورے آخر عشرے میں 10 دن 10 راتیں عبادت میں راتوں کو شب بیداری فرماتے تھے۔ تو یہ بہت ہی مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو شب قدر ہمیں بتا دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بتا دیتا بھئی 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے، کوئی بھی شب بتا دیتا۔ اس میں بھی اللہ کی شان رحیمی اور کریمی، یہ بھی اللہ کا رحم ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ ایک تو وہ آپ کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ شب قدر کو تلاش کرنے میں کتنی محنت کر رہے ہیں۔ سال کے اگر 365 دن ہوتے ہیں اور 5 راتیں اگر آپ جاگ کے گزار لیں گے تو یہ کوئی بہت بڑا کام تو ہے نہیں، لیکن اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا اس وجہ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا اور پھر بھی لوگ عبادت نہ کرتے شب قدر میں تو پھر زیادہ گناہگار ہوتے۔ اللہ کی شان رحیمی کریمی ہے بے شک، تو ہمیں تلاش کرنا ہے اور دھیان کرنا ہے کہ شب قدر ہم جاگ کر گزاریں، بازاروں میں جاگ کے نہیں۔ عید کا بازار لگا ہوا ہے، آپ رات کو جاگ کے گزار رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، یارانہ ہو رہا ہے، پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، فجر پڑھ کے سوئیں گے، ظہر کے بعد تک سوئیں گے، پھر افطاری کا بندوبست کریں گے، دن گزر ہی جائے گا۔ نہیں، شب بیداری، عبادت، توبہ، استغفار، اللہ کی عبادت، یارانہ نہیں، دوستی نہیں۔ آپ کی زبان توبہ، استغفار اور شب قدر کی دعا پڑھتی رہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کتنی جامع دعا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں نا کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں اور کون کون سے گناہ ہیں، پتہ نہیں نا ہمیں۔ کچھ گناہ ہمارے دماغ سے ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ ہماری آنکھوں سے ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ ہمارے کان سے ہو رہے ہیں، کچھ گناہ ہماری زبان سے ہو رہے ہیں، کچھ گناہ ہمارے ہاتھ پیر سے ہو رہے ہیں، کچھ گناہ ہمارے جسم سے ہو رہے ہیں۔ کیا پتہ کتنے گناہ ہیں ہمارے اندر۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، حسد بہت ہے، کینہ بہت ہے، بغض بہت ہے، ایک دوسرے کا مال کھا جاؤ، دبا لو، مار دو، کاٹ دو، بھئی یہی چل رہا ہے آج کل۔ غیروں کی بات نہیں کر رہا، آپس کی اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو گناہ تو حد ہے ہی نہیں ہماری، اور یہ نہیں کہ ختم ہو گئے، یہ تو چلے جا رہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی سے پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ بس رمضان کے 8-10 دن اور ہیں، پھر تو وہی مزے ہیں۔ یہ تو رمضان کے 8-10 دن اور ہیں، 15 دن گزر گئے، 15 دن اور گزر جائیں گے، تھوڑی سی محنت ہے، پھر تو وہی اپنا جو دن تھے گزرتے تھا ویسے گزرے گا۔ اس کا مطلب آپ نے ابھی سے یہ سوچ لیا کہ عید کے بعد تو بس جیسا تیسا نماز پڑھ لی، نہیں پڑھی، تو یہ تو ابھی سے گناہ شامل ہو گیا۔